کیا فرق محسوس کیا اب اور پہلے میں؟ پہلے ہم اس لیے جیتے تھے ہپ ہاپ کرنا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، سونا ہے، جاگنا ہے، صرف لائف اس لیے جی رہے تھے کہ اس کو انجوائے کرنا ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد پتہ چلا کہ واٹ از دا پرپز آف لائف۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں بھیجا کیوں ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے زندہ قرآن خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تمہیں ایک خاص مقصد کے تحت جو ہے وہ یہ زندگی اور موت کا جو ایک کھیل ہے، اس میں جو ہم نے تمہیں مبتلا کیا ہے، تو یہ ایسے نہیں ہے، بلکہ یہ اس لیے ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس ہمارا بندہ کیا لے کے آتا ہے۔ کہ آپ تو خوش نصیب لوگ ہیں فیضان، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے آپ جب پیدا ہوتے ہیں تو پیدا ہونے سے پہلے آپ کا نام رکھ دیا گیا ہوتا ہے۔ جب دنیا میں آتے ہیں تو پہلی آواز آپ کے کان میں اللہ اکبر دی جاتی ہے، محمد رسول اللہ کی دی جاتی ہے۔ میں نے جب قرآن مجید کو پڑھنا شروع کیا تو مجھے یوں لگتا تھا کہ یہ قرآن مجید کی آیت بھی اللہ نے میری ہدایت کے لیے نازل کی ہے، یہ قرآن کی آیت بھی اللہ نے میری ہدایت کے لیے، یہ بھی میرے کفر سے نکلنے کے لیے ہے، یہ بھی ذلت اور رسوائی سے بچنے کے لیے ہے۔ تو مجھے یوں لگا کہ یہ سارے کا سارا قرآن اللہ نے وارث مسیح کے لیے نازل کیا ہے، یہ میرے لیے ہے۔ السلام علیکم جی، نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا جو پوڈ کاسٹ ہے وہ بہت ہی دلچسپ ہونے والا ہے اور بڑی معلوماتی گفتگو جو ہے نا وہ آج ہم کریں گے۔ میرے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں عبدالوارث گل صاحب، ان کے ساتھ بیٹھنے کا مجھے آج میں کہوں گا کہ میں خود کو بڑا خوش قسمت سمجھ رہا ہوں کہ مجھے ان کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملا ہے، کیونکہ یہ وہ شخصیت ہیں جن کی بدولت 6000 کے قریب جو لوگ ہیں وہ مسلمان ہوئے ہیں، اور خود بھی ان کی جرنی جو ہے وہ بڑی دلچسپ ہے۔ تو بغیر وقت ضائع کیے وارث گل صاحب کے پاس چلیں گے۔ سر کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے، آپ خیریت سے فیضان؟ بہترین۔ سر زندگی کیسی گزری ہے؟ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ اللہ کلی حال، ماشاء اللہ۔ سٹارٹ کریں گے، ویسے تو آپ نے کافی دفعہ اپنی جرنی کے بارے میں ایکسپلین کیا، لیکن میں آج چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا مزید اس کو نا ایکسپلور کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ عبدالوارث گل پہلے کون تھے اور کیا فرق محسوس کیا اب اور پہلے میں؟ میں سمجھتا ہوں کہ پہلے میں ایک گوشت پوش کا جو ہے وہ ایک انسان تھا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہلکا و گوش اسلام ہونے کے بعد جو یعنی ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا بندہ ہونے کی توفیق عطا فرمائی، تو اس میں اور پہلے وارث مسیح میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ پہلے ہم اس لیے جیتے تھے کہ جو ہے وہ ہپ ہاپ کرنا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، سونا ہے، جاگنا ہے، اور صرف لائف اس لیے جی رہے تھے کہ اس کو انجوائے کرنا ہے۔ لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد پتہ چلا کہ واٹ از دا پرپز آف لائف۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں بھیجا کیوں ہے، کیا مقصد ہے، کیا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے زندہ قرآن خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تمہیں ایک خاص مقصد کے تحت جو ہے وہ یہ زندگی اور موت کا جو ایک کھیل ہے، اس میں جو ہم نے تمہیں مبتلا کیا ہے، تو یہ ایسے نہیں ہے، بلکہ یہ اس لیے ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس ہمارا بندہ کیا لے کے آتا ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک اور مقام پہ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے نہیں انسان اور جن کو پیدا کیا مگر اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کرے۔ تو اسلام قبول کرنے کے بعد اصل میں مقصد حیات واضح ہوا کہ زندگی کا مقصد کیا ہے۔ پھر ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ اسلام قبول کرنے کے بعد کھاتے پیتے نہیں ہیں، سوتے جاگتے نہیں ہیں، لائف انجوائے نہیں کرتے، لیکن ایک کرائٹیریا ہوتا ہے، یعنی حدود ہیں حرام اور حلال کی ہیں۔ آپ نے کب اٹھنا ہے، کب سونا ہے، کب نماز پڑھنی ہے، کب بچوں کو وقت دینا ہے، تو یعنی آپ کی لائف میں ایک ڈسپلن آ جاتا ہے، ایک نظم الاوقات آ جاتے ہیں، اور یہ یعنی وہ پہلی یعنی جس میں کوئی آپ کو روک ٹوک نہیں ہے، وہ تو جانوروں کو بھی نہیں ہے، کوئی پابندیاں نہیں ہیں، وہ تو جانوروں کے لیے نہیں۔ تو یعنی جب انسان کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ میرا بنانے والا کتنا خوبصورت ہے، تو اس نے پھر جو ہمیں نظام زندگی عطا فرمائی ہے، پھر جب آپ اس کے تحت زندگی گزارتے ہو تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ لائف از بیوٹیفل۔ تو پھر یعنی آپ کا بالکل سارے اسپیکٹس تبدیل ہو جاتے ہیں، آپ کا نظریہ لائف کا چینج ہو جاتا ہے، جینے کے نظریات تبدیل ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد پھر آپ کے پیش نظر آخرت کی زندگی ہوتی ہے۔ اس کے پیش نظر پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کام کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، اور جب آپ اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں اور آخرت کی کامیابی اور کامرانی آپ کا پھر مقدر ہوتی ہے۔ وارث بھائی، ٹرننگ پوائنٹ کب تھا؟ مطلب کیا ایج تھی آپ کی، اور کس طرح سے مطلب آپ نے میں جب جتنے بھی آپ نے پوڈ کاسٹ اپنے یا انٹرویوز میں بتایا، اس میں آپ نے بڑی وہ ینگسٹ ایج کا بتایا کہ آپ نے غور و فکر کرنا شروع کر دیا تھا، حالانکہ اس ایج میں اگر ہم دیکھیں تو مطلب اتنی بھاگم بھاگ ہوتی ہے کہ ہوش نہیں ہوتی،
انسان کو بچہ یا نوجوانی والی وہ عمر ہوتی ہے تو آپ تو اپنی ایکٹیویٹیز میں لگے ہوتے ہیں. بالکل. یعنی میری زندگی میں جو 2-3 چیزیں تھیں وہ عام جو ٹین ایجرز ہوتے ہیں ان سے مختلف تھی. اچھا. مثلاً ایک تو یعنی کرسچن فیملی سے تعلق تھا. دوسرا یہ کہ بائی پروفیشن آئی واز اے گولڈ اسمتھ. سنار تھے اور سنار کی لائف یعنی اگر آپ ان کے پاس اٹھے بیٹھے ہوں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی لش لائف ہوتی ہے. بالکل ایسے عیاشی والی لائف ہوتی ہے. اور بس 19 سال کی عمر میں آپ حیران ہوں گے. آپ نے پوچھا کہ ٹرننگ پوائنٹ کیا تھا, یعنی واو مومنٹ جو ہوتی ہے. تو واو مومنٹ جو تھی وہ بڑی عجیب تھی, اور وہ یہ تھی کہ میں اپنے گھر میں بیٹھا یہ سوچ رہا تھا کہ یہ در و دیوار کا کیا مقصد ہوتا ہے. میرے سامنے پودے تھے, میں سوچ رہا تھا کہ ان پودوں کا کیا مقصد ہوگا. میرے سر کے اوپر چھت تھی اور کھلی فضا کو میں نے دیکھا. میں نے اس میں اڑتے ہوئے پرندوں کو دیکھا. میں نے آسمان پہ سورج اور چاند کو دیکھا, ستاروں کو دیکھا. تو مجھے لگا کہ ان تمام اشیاء کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے. ہم جانتے ہیں کم یا زیادہ, لیکن جانتے ہیں کہ ان کا مقصد کیا ہے. ان پھل پھول درختوں کا کیا مقصد ہے, ندی نالوں کا کیا مقصد ہے, ہوا اور فضا کا کیا مقصد ہے. تو میری زندگی کا بھی کوئی مقصد ہے یا میں ایسے ہی پیدا کر دیا ہوں. تو دس از دا واو مومنٹ. تو یہ پہلی بار ذہن میں بات آئی کہ واٹ از دا پرپز آف مائی لائف, میری زندگی کا کیا مقصد ہے. تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس مقصد کی تلاش کی جستجو دل میں پیدا کی, تو میں اپنے پریسٹ کے پاس گیا. ان سے میں نے کہا کہ سر آئی وانٹ ٹو نو واٹ از دا پرپز آف مائی لائف. دیٹس ویری سمپل, یو شوڈ ڈائی فار جیسس, یو شوڈ لائف فار جیسس. تمہیں مسیح کے لیے جینا ہے, مسیح کے لیے مرنا ہے. پوری دنیا میں مسیح کا پیغام عام کرنا ہے کہ وہ خدا کا بیٹا ہے اور اس نے ہمارے گناہوں کے لیے اپنی جان کو صلیب پر قربان کر کے ہمیں ہمارے گناہوں سے نجات دلائی. تو میں نے کہا کہ سر اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ اس کے لیے آپ کو ایک اچھا سچا پکا مسیحی بننا ہوگا. تو میں نے کہا سر وہ کیسے بنا جائے گا. تو انہوں نے کہا کہ مسیحی تعلیمات کے رنگ میں رنگ جانا ہوگا آپ کو. تو میں تو ایک اچھا سچا پکا عیسائی بننے کے لیے مسیحی تعلیمات کا مطالعہ شروع کیا. ظاہر ہے وہ ہپ ہاپ والی لائف, وہ جو ٹین ایج, وہ شرارتی جو وارث تھا, تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ میری جو وہ لڑک پن تھا, وہ لڑک پن تمام کا تمام تحقیقات میں گزر گیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے جب میں نے عیسائیت کا مطالعہ کیا, عیسائیت کا مطالعہ کرنے کے بعد درد بڑھتا ہی گیا جو دوا کی ہم نے. مثلاً اس میں مسائل تھے کہ ایک خدا میں 3 شخص, ہاؤ اٹس پاسبل. ہم اس میں جب نماز پڑھتے تھے تو ہم یعنی ایک ایکٹ کرتے تھے باپ بیٹے روح القدس. تو یعنی ہم اپنے آپ کو اس سے برکت دیتے تھے, جس طرح ہم یعنی اب اعوذ باللہ سے, اعوذ بکلمات اللہ التامات سے ہم برکت اور حفاظت حاصل کرتے ہیں اللہ سے, یعنی ہم حفاظت کی دعا کرتے ہیں, تو وہ ہم باپ بیٹے روح القدس. تو ایک دن میں نے سوچا کہ واٹس مین اباؤٹ باپ بیٹے روح القدس. تو وہ جاتے جاتے جو اس کا اینڈ تھا وہ یہ تھا کہ ایک خدا میں 3 شخص ہیں, یعنی باپ بیٹا اور روح القدس. یہ تینوں جب ملتے ہیں تو ایک بنتے ہیں. اس کو عربی کی اصطلاح میں کہتے ہیں تثلیث فی التوحید, یعنی جو 3 ہیں یہ ایک ہیں, اور جو ایک ہے یہی 3 ہیں. تو میرا سر چکرا گیا, واٹ از دیٹ, یہ کیا ہے. تو میں نے مزید اس میں تحقیق کی تو مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال سامنے آئے. یعنی مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا کلیئرلی بتایا کہ یہ کوئی, یعنی مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری تعلیمات آپ دیکھ لیجئے, آپ کو جو تصور تثلیث ہے کہیں نہیں ملے گا, بلکہ توحید کا تصور مسیح علیہ السلام نے دیا. وہ فرماتے ہیں کہ خداوند تیرا خدا ایک ہی خدا ہے جس کو اپنے پورے دل, اپنی پوری جان, اپنی پوری طاقت اور اپنی پوری عقل کے ساتھ محبت رکھ. اب یہ کنفیوژن کریٹ ہو رہی تھی. مسیح کہہ رہے ہیں کہ خداوند تیرا خدا ایک ہی خدا ہے, لیکن پریسٹ کہہ رہا ہے کہ نہیں, دیر از 3 گاڈ, اور وہی جو 3 ہے وہ ایک ہے. پھر مسیح علیہ الصلوۃ والسلام سن آف گاڈ بھی ہیں, پھر مسیح علیہ الصلوۃ والسلام گاڈ بھی ہیں. یا عام انسان یا ایک عام نوجوان جب ان ساری چیزوں کو پڑھتا ہے, اس میں غور و فکر کرتا ہے, تو وہ چکرا جاتا ہے. میں بھی ایک دفعہ تو چکرا گیا. مزید اس کے بعد یہ کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لغزش ہوئی اور ان کے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو صلیب پر چڑھا دیا. واٹ از دیٹ یار, یہ کہاں کا انصاف ہے. تو کرتے 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 میں نے تقریباً کوئی 3 سال بائبل کا مطالعہ کیا. اس کو سمجھنے کے لیے پریسٹ کے پاس گئے. یعنی بڑی ایک میں سمجھتا ہوں کہ میں نے ایک ایماندارانہ زندگی گزاری کہ مجھے حق مل جائے. تو میں نے امانت یعنی دیانت کے ساتھ حق کی تلاش کی. لیکن سچی بات ہے کہ میں
زیادہ کنفیوژن کا شکار ہو گیا, تذبذب کا شکار ہو گیا, انزائٹی کا شکار, ڈپریشن میں چلا گیا کہ یار یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ جو فلسفی جو ڈاکٹرین جو بنائی گئی ہیں ہاؤ اٹس پاسبل. تو اچھا عیسائی بننا تو دور, میں نے عیسائیت سے ہی اعلان برات کر دیا. یعنی اس پہ تو ایک الگ سے ایک یعنی پوڈ کاسٹ کیا جا سکتا ہے کہ عقائد و نظریات کے حوالے سے جو اس کی جو تعلیمات ہیں اور جو فلسفی یہ بیان کرتے ہیں. سچی بات ہے کہ مسیح علیہ السلام سے دور کا اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے, بلکہ اس کے برعکس مسیح علیہ السلام اور بائبل سے آپ کو ایسے اقوال مل جائیں گے جو پڑھایا جاتا ہے. پہلا حکم خدا کو ماننا, فقط اس کی بندگی اور اسی کو سجدہ کرنا. یہ دیکھیں اس میں خالص توحید بیان کی جا رہی ہے. مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ خداوند تیرا خدا ایک ہی خدا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ تو زمین یا زمین کے اوپر یا آسمانوں میں کسی ایسی مورت نہ بنانا یا صورت نہ بنانا خداوند اپنے خدا کی کہ جس کو تو سجدہ کرے. مفہوم ہے. تو خالص توحید تھی, لیکن پتہ نہیں انہوں نے کیا کیا. تو اس کے بعد ایک اچھا عیسائی بننا تو دور, میں نے کہا کہ اگر یہی عیسائیت ہے کہ جو میری مزید ٹینشن, انزائٹی, ڈپریشن میں اضافہ کر رہی ہے, تو میں اس عیسائیت سے جو ہے وہ اعلان برات کرتا ہوں. لیکن معاملہ یہاں پہ نہیں رکا, معاملہ پھر اس سے بھی آگے بڑھا کہ اب کیا کرنا ہے. تو عیسائیت کا مطالعہ کر لیا تھا, جوڈائزم کا مطالعہ کرنا شروع کیا, اس میں اس سے بھی زیادہ کنفیوژنس تھیں. جوڈائزم کا یعنی انسان مذہب کی تعلیمات کو کیوں پڑھتا ہے؟ آخرت کی کامیابی کے لیے, روحانی سکون کے لیے, اطمینان قلب کے لیے, راحت جاں کے لیے, یعنی سکون حاصل کرنے کے لیے. تو جب وہی مذہبی تعلیمات آپ کو انزائٹی, ٹینشن, ڈپریشن میں لے جائے تو انسان پھر اس سے جان چھڑاتا ہے. میں نے اسی سکون کو تلاش کرنے کے لیے دیگر مذاہب کا, ہندو مت کا مطالعہ کیا. اچھا. یہاں تو 3 تھے, وہاں 33 کروڑ خداؤں کی عبادت کی جاتی ہے. یعنی برہما جو ہے وہ خدا تھے, انہوں نے اپنی ہی ایک بنائی ہوئی عورت کے ساتھ جو ہے وہ یعنی تعلق قائم کیا, اور اس سے جو پیدا ہوئی وہ کہتے ہیں کہ اس وقت کائنات میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں, یعنی برہما کا. اس کے بعد وشنو ہیں, وہ جو اچھے معاملات ہیں وہ دیکھتے ہیں, اور جو شیو ہے وہ تیسری ان کی کوئی ڈیوٹی ہے. تو یہ تریمورتی ہیں, لیکن ان تریمورتی سے جتنی اولاد پیدا ہوئی ہیں وہ بھی دیوی اور دیوتا ہیں. یار یہ کیا مذاق ہے یار آپ. تو یہاں 3 نہیں ہضم ہو رہے تھے تو 33 کروڑ خاک ہضم ہونے تھے. اسی طرح سکھ مت کا مطالعہ کیا, جوڈائزم کا مطالعہ کیا, بدھائزم کا مطالعہ کیا, لیکن کہیں سکون میسر نہیں تھا, وہ راحت جاں میسر نہیں تھی. بالآخر میں ایتھیسٹ ہو گیا. اور ایتھیسٹ ہو گیا, میں نے کہا یہ سب دکانیں ہیں انہوں نے نا, یعنی ہمیں خوف میں مبتلا کر کے, آخرت کا خوف میں مبتلا کر کے, شیطان سے ڈرا کے, اور ثواب, جزا اور سزا کے چکر میں مبتلا کر کے یہ بس ہم سے جو ہے نا وہ بزنس کر رہے ہیں. لیکن جب میں نے اس سے یعنی تمام مذاہب سے بھی اعلان برات کر دیا, آپ کی فطرت جو ہے نا یہ آپ سے جھوٹ نہیں بولتی. یعنی آپ کا جو دل ہے نا, آپ کوئی اچھا کام کریں گے تو یہ آپ کو شاباش دے گا, آپ مطمئن ہو جاتے ہیں, آپ یعنی ڈوپامائن ریلیز ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور جیسے ہی آپ کوئی برا کام شروع کرتے ہیں تو آپ لاکھ اپنے آپ کو جسٹیفائی کریں کہ اگر میں یہ نہ کرتا تو وہ مجھے ہٹ کر دیتا, لیکن آپ کا دل اندر سے آواز دیتا ہے کہ کیا تم نے بہرحال غلط ہے. تو یہ آپ کو بتاتا ہے. تو اس وقت بھی میری فطرت مجھ سے یہ یعنی مجھے وہ پنچ کرتی رہتی تھی کہ کوئی ہے ضرور اس کائنات میں. تو وہ مجھے اس وقت پتہ چلا کہ جب میں فیروز پور روڈ کے ایک سگنل تھا, ابھی تو ماشاءاللہ بہت ویل ڈیزائنڈ ہے, انڈر پاسز ہیں, اس وقت بڑے عجیب اور کافی دیر رکنا پڑتا تھا. کافی سگنل سے اب تو سگنل لیس ہو گیا. آئی واز گوئنگ ٹو آفس, اور میں نے راستے میں جب میں رکا تو میں دیکھ رہا ہوں کہ ٹریفک جو ہے وہ سٹک ہے. اور کافی دیر میں جب اس کو آبزرو کرتا رہا تو ایک طرف سے ایک سارجنٹ آتا ہے, اور وہ جب سارجنٹ آیا اور اس نے رائٹ سائڈ والوں کو رائٹ پہ نکالا, لیفٹ والوں کو لیفٹ میں نکالا, سامنے والوں کو سیدھا نکالا, تو میرے مائنڈ میں ایک کلک ہوا. وہ یہ کہ یہاں ہمارے سگنل پہ سٹک جو ٹریفک ہے وہ ایک وارڈن کے بغیر نہیں چل سکتی, تو وارث مسیح اتنی بڑی کائنات وداؤٹ خدا کیسے چل سکتی ہے؟ یعنی کس طرح ممکن ہے کہ کسی اس نظام کو چلانے والا کوئی نہ ہو, اور اتنے بہترین آرگنائز طریقے سے پوری یونیورس جو ہے وہ چل رہی ہے. تو مجھے وہ کلیئر نہیں, کوئی ہے. اب اسی خدا کی تلاش میں
پھر میں نے یعنی دعا کرنی شروع کی کہ اگر کوئی الہ ہے، اس کائنات کا خالق مالک رازق ہے، تو اللہ مجھے اپنا علم عطا فرمائیے، اپنا عرفان، اپنی معرفت عطا فرمائیے۔ تو اس وقت میں اپنے ایک دوست کے ساتھ اندرون میں ہی، آپ نے تذکرہ کیا کہ آپ کا تعلق اندرون سے ہے، میں بھی ایک عرصہ اندرون رنگ محل میں دکان تھی میری، تو میرے دوست نماز پڑھنے کے لیے گئے اور میں باہر مسجد کے باہر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ انتظار کے دوران قرآن مجید کی ایک آیت میری نظر سے گزری، اس کا ترجمہ اس وقت میں نے پڑھا تھا، اور وہ آیت تھی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو آسان کر دیا، کوئی ہے کہ جو اس سے نصیحت حاصل کرے۔ تو میں نے فوراً کہا کہ یہ قرآن اگر واقعتاً آسان ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو میرے لیے بھی آسان فرما دے، میں پڑھنا چاہتا ہوں، میں اس کو سمجھنا چاہتا ہوں۔ یعنی آپ تصور کریں کہ اس وقت میری 23 سال عمر تھی، 22-23 سال عمر ہو چکی تھی، ٹھیک ہے، اور 22-23 سال عمر میں مجھے پاکستان میں بسنے والے 24 کروڑ مسلمانوں میں سے کسی ایک کو بھی یہ توفیق نہیں ہوئی کہ وہ مجھے بتاتا کہ what are you looking here and there, where you want to go، کیا تلاش کر رہے ہو بھائی؟ صراط مستقیم چاہیے، ہم آپ کو بتاتے ہیں نا۔ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام سے زندہ قرآن، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، یقیناً میرا اور تمہارا رب اللہ ہی ہے، بس اسی کی عبادت کرو، یہی تو سیدھا راستہ ہے۔ اب یہ مسلمانوں کی رسپانسبلٹی تھی کہ وہ غیر مسلم جو حق کی تلاش میں ہیں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم اور اس کا عرفان حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا صراط مستقیم یعنی اختیار کرنا چاہتے ہیں، جو دوزخ سے بچنا چاہتے ہیں، جو جنت میں داخل ہونا چاہتے ہیں، جو رب چاہی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو بتاتے ہیں مسلمان۔ لیکن 24 کروڑ مسلمانوں کی آبادی میں ایک غیر مسلم، پتہ نہیں کتنے غیر مسلم ہوں گے جو بیچارے جو ہے وہ مارے پھر رہے ہیں کہ what is the true، حق کیا ہے، حق کہاں پہ ہے، حق کس طرف ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی بتا دیا کہ مسلمانوں جب تم اللہ کے دین کا کام چھوڑ دو گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے دین کا کام دیواروں سے لے لیں گے، مسجدوں کی جو والز ہیں، مسجدوں کی پینٹنگ سے کام لے لیں گے۔ یہ خاموش جو قرآن کی آیات ہیں جس میں دعوت اللہ ہے، یہ ان سے اللہ کام لے لیں گے۔ اور ایک دیکھیے کہ وہ ایک آیت نے کلک کیا، اس کے بعد میں گھر آیا، گھر میں آ کے میں نے قرآن مجید لیا، قرآن مجید میں نے پڑھنا شروع کیا، مجھے سمجھ نہیں آتی تھی۔ آپ تو خوش نصیب لوگ ہیں فیضان، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ جب پیدا ہوتے ہیں تو پیدا ہونے سے پہلے ہی آپ کا نام رکھ دیا گیا ہوتا ہے، عبداللہ ہوگا، فیضان ہوگا، عبد الرحمن ہوگا۔ جب دنیا میں آتے ہیں تو پہلی آواز آپ کے کان میں اللہ اکبر دی جاتی ہے، محمد رسول اللہ کی دی جاتی ہے۔ جب آپ بولنا شروع کرتے ہیں تو پہلا کلمہ جو ہے وہ لا الہ الا اللہ یا اللہ جملہ سکھایا جاتا ہے۔ جب چلنا شروع کرتے ہیں تو مسجد کی طرف لے کے جایا جاتا ہے۔ تو خوش نصیب لوگ ہیں آپ بھائی کہ آپ کو ماں کی کوکھ سے اسلام ملتا ہے۔ لیکن میں چونکہ ساری زندگی عیسائیت میں گزاری، عیسائیت پڑھی، دیگر مذاہب کو پڑھا، تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جب میں نے رو کے دعا کی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ تو کہتے تھے کہ یہ کلام جو ہے یہ آسان ہے، تو اللہ میرے لیے بھی اس کو آسان فرما دیجیے۔ تو اس کے بعد آپ یقین کیجئے کہ میں نے جب قرآن مجید کو پڑھنا شروع کیا تو مجھے یوں لگتا تھا کہ یہ قرآن مجید کی آیت بھی اللہ نے میری ہدایت کے لیے نازل کی ہے، یہ قرآن کی آیت بھی اللہ نے میری ہدایت کے لیے، یہ بھی میرے کفر سے نکلنے کے لیے ہے، یہ بھی جو ہے وہ میری ذلت اور رسوائی سے بچنے کے لیے ہے۔ تو مجھے یوں لگا کہ یہ سارے کا سارا قرآن اللہ نے وارث مسیح کے لیے نازل کیا ہے، یہ میرے لیے ہے۔ لیکن مسلمانوں نے مجھ سے ہی اس قرآن کو دور رکھا۔ وہ اللہ جسے چاہے ہدایت دے۔ تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بعد میں جب پھر قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، تو پھر میں یعنی آپ سے اگر عرض کروں کہ قرآن مجھ سے باتیں کرتا تھا۔ اقبال نے اس کو کہا ہے، اقبال کہتے ہیں کہ فاش گویم آنچ در دل مزمرت این کتابیں نیست چیز دیگر است۔ اگر میں اپنی زبان کھولوں نا تو وہ یہ ہے کہ یہ محض کتاب نہیں ہے، یہ کوئی اور ہی شے ہے۔ مثل حق پنہاں و ہم پہ داست این زندہ و پائندہ و گویاست نہیں۔ یہ تو ذاتی باری تعالیٰ کی تجلی کی مانند ہے کہ اللہ جب موسیٰ سے فرماتے ہیں کہ موسیٰ میں اپنی، اگر تم مجھے دیکھنا ہی چاہتے ہو تو میں اپنی تجلی پہاڑ کے اوپر ڈالتا ہوں، اگر پہاڑ اپنی جگہ پر قائم دائم رہا تو پھر تم مجھے بھی دیکھ لو گے۔ لیکن کیا ہوا کہ تجلی پڑتی ہے، پہاڑ دبتا ہے، پھٹتا ہے، ریزہ ہو جاتا ہے۔ اور قرآن کے بارے میں بھی ایگزیکٹ یہی الفاظ ہیں، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔
کہ اگر ہم کسی پہاڑ پہ اس قرآن کو نازل کرتے تو وہ دبتا پھٹتا ریزہ ریزہ ہو جاتا. تو اقبال کہتے ہیں کہ یہ تو ذاتی باری تعالیٰ کی تجلی کی مانند ہے, اور اس سے باتیں کرو تو یہ باتوں کا جواب بھی دیتی ہے. چوں بجا در رفت جہاں دیگر شوید, جہاں چو دیگر شد جہاں دیگر شوید. اور اس کا ایک کمال یہ ہے کہ جب انسان کے اندر داخل ہوتی ہے تو اندر کی دنیا تبدیل ہو جاتی ہے, اور جب اندر کی دنیا تبدیل ہوتی ہے تو پھر وارث مسیح نہیں رہتا, پھر وہ عبد الوارث بنا دیا جاتا ہے. تو یہ ہے اس قرآن کا اعجاز, کمال. اس کے کمالات جو ہیں وہ یہ ہے کہ یہ جب انسان اس کو پڑھتا ہے تو یہ اس کو مقام و مرتبے عطا فرماتا ہے, رفعت عطا فرماتا ہے. پھر یہ اس کی سوچ کا جو دائرہ کار ہے, اقبال کہتے ہیں کہ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں, نظر آتی ہے اس کو اپنی منزل آسمانوں میں. تو میں نے کہا کہ اقبال یہ آسمانوں میں کہاں منزل ہے, یعنی آسمان پہ تو یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ چاند ستارے ہیں, گلیکسیز ہیں. تو اقبال نے کہا کہ نہیں, یہ ذرا اپنے سولر سسٹم کے پاس جائیں, یہاں سے دائیں طرف ہوگا تو دائیں طرف سے کلسٹرز آئیں گے, سپر کلسٹر آئیں گے, ملکی ویز آئیں گے. تو اقبال نے کہا کہ پرے ہے نیلی چرخ فام سے منزل مسلمان کی, ستارے جس کی گرد راہ ہیں وہ کارواں تو ہے. وہ چلیا, یہ گلیکسیز, یہ کلسٹر, یہ سپر کلسٹر, یہ ملکی ویز, یہ بھی تیری منزل نہیں ہے, بلکہ تیری منزل کی طرف اٹھنے والے جو قدم ہیں یہ ان کی گرد ہیں, یہ ان کی خاک ہے. منزل تو تیری اس سے بھی تھوڑی سی آگے سدرۃ المنتہا کے پاس ہے, جسے جنت الفردوس کہا جاتا ہے. تو قرآن پڑھنے کے بعد آپ کے نظریات تبدیل ہو جاتے ہیں, آپ کے افکار تبدیل ہو جاتے ہیں, نظریات تبدیل ہو جاتے ہیں, آپ کی آئیڈیالوجیز تبدیل ہو جاتی ہیں. پھر یعنی وہ دنیا کو دیکھنے کا نظریہ جو ہے وہ ٹوٹلی بدل جاتا ہے. تو الحمدللہ اللہ نے پھر جب قرآن کو پڑھنے کی, سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا, یعنی میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ دو چیزیں جنہوں نے مجھے بہت فیسینیٹ کیا, ایک قرآن تھا, اور مسلمان جانتے ہیں, واللہ مسلمان نہیں جانتے کہ یہ قرآن کیا شے ہے. اور یہ تو ذلیلوں کو عزت دینے والی کتاب تھی, اللہ کی قسم فیضان, اور مسلمانوں نے نہیں سمجھا اس کتاب کو. وارث بھائی, ہمارا میرے خیال سے مسئلہ یہ ہے کہ ہم شاید مسلمان جو ہیں وہ فور گرانٹیڈ لیتے ہیں چیزوں کو, کیونکہ ہمیں بغیر کچھ کیے مل گیا, ہم نے تحقیق نہیں کی, ہمیں مل گئی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ بہت آسان ہے. لیکن اس کی قدر شاید آپ جیسا ہی کوئی اور وارث جو ہے وہ سمجھ سکتا ہے, اور آپ نے جس طرح سے اس کو ساری چیزوں کو ایکسپلور کیا. اور اس میں ایک غلطی یہ بھی ہے, جس طرح آپ نے ابھی اپنی گفتگو کے اندر ذکر کیا کہ 24 کروڑ مسلمان جو ہیں وہ یہ نہیں بتا سکے تھے کہ آپ کو چاہیے کیا, تو بلکہ ہم تو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے. مطلب یہ ہماری ایک بیڈ ریئلٹی ہے کہ ہم کسی مسیحی بھائی کو جو ہے نا وہ ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے, مطلب پاس بیٹھنا گوارا نہیں کرتے. بالکل ایسے ہے, لیکن یہ اسلام کی نہیں بلکہ یہ ہم مسلمانوں کی ہے, ہماری ہے. یہ اسلام تو یعنی ان کو گلے لگانے کا حکم دیتے ہیں. اچھا, اگر میں اسی کے اوپر تھوڑا سا کرنا چاہوں تو جب آپ کا یہ کرسچینٹی والا دور تھا تو کیا بیہیویئر تھا آپ کا, مطلب آپ کے ساتھ مسلمانوں کا؟ ہاں, کو بہت اچھا نہیں ہے. آپ نے پوچھا ہے, میں اس طرح کی چونکہ باتیں بیان کرتا نہیں ہوں, آپ نے پوچھا ہے تو میں بتا دیتا ہوں. اور اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس کو ہماری اصلاح, مسلمان اپنی اصلاح کریں. یعنی اسلام میں تو اتنا خوبصورت, اسلام کہتا ہے کہ دیکھو ان کا کھانا, اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے اور تمہارا کھانا ان کے لیے جائز قرار دیتی ہے. ایک جو طبعی کراہت ہوتی ہے وہ تو آپ کسی مسلمان سے بھی کر سکتے ہیں. مثلا ایک مسلمان ہے اور وہ یہاں کچرے کے اوپر اگر وہ کاغذ اٹھا رہا ہے اور اس کے ہاتھ پاؤں, تو آپ یقیناً اس سے جو ہے وہ ایک طبعاً کراہت ہوتی ہے. تو یہ تو مسلمان سے بھی ہو سکتی ہے, لیکن صرف یہ اس وجہ سے کراہت کرنا کہ یہ غیر مسلم ہے, عیسائی ہے, تو یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے. تو میرے ساتھ ایک دو ایسے ایکسپیرینس ہوئے کہ میں جس محلے میں تھا تو وہاں پہ ایک مصطفیٰ بھائی جان ہوتے تھے, ان کا برف کا پھٹا تھا. تو مجھے کہتے تھے یار وہ میرے نا برف کے پھٹے پہ نہ بیٹھا کرو, لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ کے برف کے پھٹے پہ عیسائی بیٹھتے ہیں. اسی طرح ہی ایک تندور والا تھا تو وہ کہتا تھا میں کلچے دے دوں گا آپ کو, لیکن ذرا تھوڑا سا ہٹ کے کھڑے ہوں. اسی طرح میں ایک جگہ کام کرتا تھا, انہوں نے میرے برتن الگ کیے ہوئے تھے. تو وین آئی واز کرسچن تو مجھے یہ کوئی اچھی وائب نہیں تھی مجھے, جو ان سے مجھے آتی تھی, اور مجھے یہ بھی کہتے تھے کہ اسلام قبول کر لیں. واٹ از دیٹ یار, یہ کیا, یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ آپ مجھ سے جو ہے برتن آپ نے میرے الگ رکھے ہوئے ہیں, یا آپ جو ہے وہ. ایک حاج صاحب تھے, بچپن کی بات ہے, حاج صاحب مجھے کہتے تھے کہ سگریٹ لے کے آنا لیکن ہاتھ نہیں لگانے سگریٹس کو. اچھا, آپ تصور کریں کہ یعنی کیا ان کی مینٹالٹی تھی. وہ کہتے تھے آپ نے ہاتھ نہیں لگانا, لیکن ایسی اسلام میں الحمدللہ کوئی, یہ مسلمانوں کی غلطی ہے, ان کا ایک فہم ہے, چونکہ انہوں نے
ہم جہاں سے مائگریٹ کر کے آئے ہیں یعنی ہندوستان سے، تو وہاں پہ اچھوت کا کلچر ہے. وہ ہم نے ان سے یہ چیزیں اڈاپٹ کی ہیں کہ چھوت اگر کسی چیز کو ہاتھ لگا دے تو وہ بھی ضائع کر دینی ہے، کپڑے کو ہاتھ لگا دے تو وہ بھی. تو ان کو جو ہے بڑا یعنی بری حالت تھی ان کی بیچاری، اور انہی کی کثرت اسلام میں آ رہی ہے چونکہ اسلام کی تعلیمات واضح ہیں کہ ان کے ساتھ کیسے محبت شفقت سے پیش آنا ہے. تو یعنی یہ بڑے بیڈ ایکسپیرینس تھے. وہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر مجھے اسلام کو پڑھ کے اس کو سمجھ کے سمجھنے کی توفیق نہ دیتے تو شاید میں کبھی بھی اسلام نہ قبول کرتا. یعنی اگر میں مسلمانوں پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا، یعنی ہونا تو یہی چاہیے کہ یہ جو 24 کروڑ 26 کروڑ آج مسلمان ہیں، یہ ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہونا چاہیے کہ آپ مسلمان کو دیکھیں، آپ اس کو دیکھ کے آپ اس سے پوچھیں کہ یار یہ آپ کام کیسے کرتے ہیں. یعنی بیٹھ کے پانی پیتے ہیں، آپ نظروں کی حفاظت کرتے ہیں، آپ شائستہ گفتگو کرتے ہیں، آپ اخلاقیات کا مظاہرہ کرتے ہیں، آپ یعنی اپنے ملازمین سے اتنی محبت سے اور ادب سے پیش آتے ہیں. تو یہ سب کیا ہے؟ تو وہ آپ کو بتائے کہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ ہے. اور صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین یہی تھا کہ وہ تجارت پہ جب جاتے تھے تو لوگ ان سے پوچھتے تھے کہ ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ ناقص مال کو ہم پیچھے رکھتے ہیں، اعلیٰ مال کو آگے رکھتے ہیں، اور چھپا کے اس کو بھی بیچ میں جو ہے وہ سیل کر دیتے ہیں. تو وہ کہتے تھے نہیں، ہمارے نبی نے منع کیا ہے کہ ناقص مال کو آگے رکھو اور بتا کے بیچو، اور گیلی گندم ہے تو اس کو اوپر رکھو، خشک کو نیچے رکھو. تو وہ کہتے تھے یہ تو اتنا خوبصورت عمل ہے، اس سے تو کسی کو جو ہے نقصان نہیں ہوگا. تو یہ آپ نے کہاں سے تجارت سیکھی؟ تو بتاتے تھے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کون ہے؟ ہی از دا پروفٹ آف لارڈ. اچھا، تو ان کی اور باتیں بتائیں. تو جب اور ان کی باتیں بتاتے ہیں، ان کے ساتھ معاملات کرتے، اخلاقیات کا مظاہرہ کرتے، تو وہ لوگ کہتے کہ ہم بھی آپ جیسے بن سکتے ہیں. تو وہ کہتے کیوں نہیں بن سکتے؟ جس سے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. اسی طرح یورپ کی ایک سڑک کے اوپر ایک مسلمان سر ڈپا ہوا تھا، ہاتھ میں عصا تھا، سفید لباس تھا، ٹخنے ننگے تھے، یعنی مسلمان جیسے. تو صرف ایک انگریز نے پوچھا کہ کیا میں آپ جیسا لباس اختیار کر سکتا ہوں؟ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں اختیار کر سکتے؟ آپ بالکل کر سکتے. تو انہوں نے کہا میں آپ جیسے اخلاق اختیار کر سکتا ہوں. جب انہوں نے ان سے تھوڑی دیر بات کی تو انہوں نے کہا کیوں نہیں کر سکتے؟ کہ میں آپ جیسا بن سکتا ہوں. انہوں نے کہا کیوں نہیں بن سکتے؟ صرف آپ کو کہنا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. تو مجھے نہیں آپ اڈاپٹ کریں گے، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اڈاپٹ. تو کیا یہ ہمارے اندر آج یعنی ہماری سوسائٹی میں یہ چیزیں ہیں؟ بالکل بھی نہیں ہے. یعنی آپ اس کو یوں کہہ دیجئے کہ وہ اقبال نے اس کو کہا تھا کہ ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی ہے، یہ مسلمان ہے، یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تجھ کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. قرآن رسول اللہ کا فرمان جب سے ہم نے ترک کیا، پھر دیکھ لینا مسلمان کہیں نظر آتا ہے نہ ہمارے اندر کوئی ایمان نظر آتا ہے. تو یہ بہرحال بہت برے ایکسپیرینسز ہیں. میں بلکہ اس میں چاہوں گا کہ آپ ایک وہ واقعہ بھی ایڈ آن کریں جو آپ نے بتایا تھا کہ ایک آپ کے کوئی دوست کے پاس ملازم تھا جسے وہ مسلم کرنا چاہ رہے تھے لیکن وہ ہو نہیں رہا تھا، جسے کھانے پہ بلایا تھا. اسی سے ریلیونٹ ہے بلکہ نہیں، بہت بڑی آرگنائزیشن تھی، اس میں وہ بچہ تھا. تو ان کے مینیجر نے ایک دن مجھے کہا کہ یہ اسلام نہیں قبول کرتا. یہاں تفاسیر لکھی جاتی ہیں، حدیث لکھی جاتی ہیں، سیرت کی کتابیں ہیں، علماء کرام کا ایک تانتا ہے وہ یہاں لگا ہوتا ہے، لیکن یہ بچہ اسلام نہیں قبول کرتا. تو میں نے یعنی اس کی نبض کو محسوس کرتے ہوئے میں نے ان سے کہا کہ اس کو آپ کسی وقت اپنے گھر پہ کھانے پہ مدعو کیجیے. تو انہوں نے کہا میں کھانے پہ بلاؤں؟ کیونکہ وہ وہاں کے مینیجر تھے، وہ وہاں پہ خاک روب تھا. تو میں نے کہا کیوں، آپ کو کیا ہے؟ میں نے کہا اچھا چلیں آپ بلائیے، میں بھی انشاءاللہ وہاں آپ کے. تو وہ خوش ہو گئے. تو آپ یقین کریں فیضان کہ صرف ہم نے کھانا کھایا، واللہ ہم نے صرف کھانا کھایا. ہم نے کوئی اسلام کی بات نہیں کی، کوئی دعوت ایمان کی بات نہیں کی، قرآن و سنت کی، صرف کھانا کھایا. اور جب جانے لگے تو میرے پاس ایک کاٹریج کا کوٹ تھا، گاڑی تھی. تو میں نے کہا کہ میں تو گاڑی میں مینیج کر لوں گا، یہ موٹر سائیکل پہ ہے. تو میں نے اس کو کاٹریج کا کوٹ میں نے کہا یہ پہن لو، سردی ہے. تو اس نے کہا کہ عبدالواجد میں آپ کو واپس کیسے کروں گا؟ تو میں نے کہا واپس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے لیے ہدیہ ہے. ویری نیکسٹ ڈے ہی کالڈ می، عبدالواجد بھائی میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. کتنا مشکل کام ہے یار. آپ مجھے بتائیں اس میں کون سی فلسفی ہم نے ایڈ کی تھی، ہم نے کون سے یعنی جو ہے وہ اس میں اپنا نظریات اور افکار اس میں پیش کیے. یہ ہے، اس کو کہتے ہیں اسم اعظم. اسم اعظم ایک جو ہے نا وہ پروین تھی، اور پروین ایک خاک روب تھی.
اور کسی نے اس سے پوچھا کہ یعنی وہ پروین جس گھر میں کام کرتی تھی نا، اس نے بتایا تھا یہ اسم اعظم کیا ہوتا ہے. تو وہ جب بھی پروین آتی نا تو اس کو کھانا کھلاتی اور اس کے گھر کی باتیں سنتی. پھر دوسرے دن پروین آتی، پھر کھانا کھاتی، تو صرف اس کو کھانا کھلاتی تھی. اور ایک دن اس نے کہا کہ باجی آپ کے یہ اخلاق معاملات میں دیکھ کے اتنی متاثر ہوں آپ سے کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں بھی نا آپ جیسی بن جاؤں. تو اس نے کہا کیوں نہیں بن سکتی؟ تم بن سکتی ہو، بلکہ مجھ سے بھی بہتر بن سکتی ہو. تو اس نے کہا کہ مجھے نا بنا دیں اپنے جیسا. تو اس نے کہا کہ چلو کہو کہ میں ایک خدا پہ ایمان لاتی ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے آخری نبی ہیں ان کے اوپر ایمان لاتی ہوں، جنت اور دوزخ کے اوپر ایمان لاتی ہوں، اچھی بری تقدیر کے اوپر ایمان لاتی ہوں. کہو میری بہن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو اس نے کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو کسی نے بتایا کہ آپ کے پاس وہ کون سا ایسا فن ہے کہ جس کے ذریعے آپ نے اس کو مسلمانوں نے کہا میرے پاس اسم اعظم ہے، اور وہ اسم اعظم ہے بھوکھوں کو کھانا کھلانا، ننگوں کو کپڑا پہنانا، پیاسوں کو پانی پلانا، درد مندوں کا درد دور کرنا، حاجت مندوں کی حاجت پوری کرنا. تو یہ اسم اعظم ہے. آج ہم جو ہے وہ ورد تو یعنی 2,000 تسبیح کا کر لیتے ہیں، لیکن کسی بھوکے کو کھانا کھلاتے ہوئے شاید اس اسم اعظم کو ہم مطلب بھول ساری چیزیں جو ان سی ہیں وہ بات کی بات ہے، تعلیمات وغیرہ. سب سے پہلے آپ کا اخلاق ہے. اخلاق ہے. میں ایک بار نا فیضان یہ سوچ رہا تھا کہ بلال بڑی شان والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ایمان کے یعنی جو پہاڑ عطا فرمائے ہوئے تھے، جو استقامت عطا فرمائی تھی، وہ پڑھ کے ہم یعنی، لیکن میں سوچ رہا تھا کہ یعنی بلال تو کوئی فلاسفر تو نہیں تھے، کوئی پڑھے لکھے بھی نہیں تھے. وہ تو بیچارے کہتے ہیں کہ بلال ابن غلام، میرے باپ بھی غلام تھے اور ان کا باپ بھی غلام تھا. تو میں سوچ رہا تھا کہ وہ کوئی اپنا فقیہ نہیں تھے، کوئی فلاسفر نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود ان کی شان، عظمت بلند و بالا ہے ان کی، اس میں کوئی شک نہیں. بالکل ایسے. میں سوچ رہا تھا کہ ایک بلال کے ذہن میں وہ کون سا ایسا نقطہ آیا ہوگا کہ جس کی وجہ سے انہوں نے اتنی مشقت جھیلی. اور مشقت پتہ کیسی؟ اس کا جو بلال کے جو آقا تھے امیہ، وہ ان کو لٹاتے گرم ریت کے اوپر، اس کے اوپر ایک سرخ کلر کا پتھر رکھ دیتے تھے. اور وہ پتھر کا جو خاصیت تھی وہ یہ تھی کہ وہ دھوپ کو آبزرو کرتا تھا اور گرم ہو جاتا، یعنی اپنے اندر وہ حدت کو جمع کر لیتا تھا. نیچے گرم ریت، اوپر پتھر، گلے میں چھال کی رسی. اور جب وہ تکلیف دے دے کہ بھی ان کو چین نہ آتا تو گلے کی رسی کو درخت کے ساتھ باندھ دیتے. اور بلال تھک ہار کے جب تھوڑا سا ڈھیلا ہوتے تو جب ادھر کھینچ پڑتی تو ان کی گردن کا جو ہے نا وہ ماس متاثر ہوتا. یعنی ایسی تکلیفیں. ایک بار ہندا کہتی ہیں کہ میں نے کہا کہ بلال انتقال کر گئے، تو کہا کہ میں نے قریب کر کے کان دیکھا تو کہہ رہے تھے احد احد. میں نے کہا کہ یہ تو ابھی بھی نہیں انتقال ہوا ان کا، یہ تو ابھی بھی نہیں مرے. یعنی ایسی اذیتیں. تو یعنی وہ کون سی ایسی چیز تھی جس نے بلال کو جو ہے وہ اتنا متاثر کیا؟ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب بلال کے پاس جایا کرتے تھے، گزرا کرتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلال کی طرف دیکھ کے ایک تبسم فرمایا کرتے تھے اور بلال سے کہتے کہ بلال سارا عرب سستا آ رہا ہے، دوپہر کے وقت کیلولے کا وہاں پر ٹرینڈ ہے، تو تم بھی تھوڑا آرام کر لو. تو بلال کہتے کہ نہیں، میرے آقا کا حکم ہے کہ میں چکی. تو کہا کہ میں تمہاری جگہ تھوڑی چکی پیس دیتا ہوں، تم تھوڑی دیر آرام کر لو. تو بلال کہتے ہیں کہ جب مجھے پہلی بار پتہ چلا کہ محمد نے نبوت کا دعویٰ کیا تو میں نے کہا میری بلا کو کوئی نبوت کا دعویٰ کرے، کوئی خدائی کا دعویٰ کرے. لیکن کہتے ہیں کہ جب میں نے چشمہ تصور میں یہ بات لے کے آیا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو کبھی کبھی میرے پاس سے گزرتے تھے اور میری طرف مسکرا کے دیکھا کرتے تھے، وہ جو کبھی کبھی مجھے کہتے تھے کہ تھوڑا تم آرام کر لو، میں تمہاری جگہ پہ چکی پیس لیتا ہوں، کہتے کہ میرے دل نے گواہی دی کہ اللہ کی قسم وہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. اب مجھے بتائیے کہ یہاں پہ کون سی اللہ کے رسول نے آیات پڑھی؟ وہی اخلاق، معاملات، کردار اپنا پیش کیا، شفقت اور محبت کا اظہار کیا. اور الحمدللہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میرے یعنی یوسف کو دیکھ کے علیہ الصلوۃ والسلام تو لوگوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، میرے یوسف کو دیکھتی تو اپنے کلیجے ہی کاٹ لیتی. اور فرمایا کہ کسی نے پوچھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی سلطنت پہ جو ہے وہ اختیار تھا؟ فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے زمینی سلطنت نہیں بلکہ
دلوں کے اوپر حکمرانی کی ہے. تو یہ دلوں کے اوپر حکمرانی محبت، شفقت، احسار سے ہوتی ہے. اور یہی سبب تھا کہ آپ کے اخلاق تھے کہ آپ کے وضو کے پانی کا ایک قطرہ بھی صحابہ زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے. یعنی یہ آپ کے اخلاق، معاملات، کردار تھے کہ لوگ آپ کی اشارہ ابرو کے منتظر ہوتے تھے کہ محمد ہمیں یہ کام کہہ دے. تو اسی طرح زید تھے آپ کے جو غلام تھے، اسامہ بن زید تھے غالباً، یا بہرحال آپ علیہ السلام کے ایک غلام تھے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے دانستہ طور پر ایک بار ڈس اوبیڈینس کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ڈانٹا نہیں، کبھی مارا نہیں، کبھی سرزنش نہیں کیا، کوئی یعنی ابیوز نہیں کیا کبھی. تو ہوتا ہے نا ہم باتوں باتوں میں دوسرے کو ذلیل کرتے ہیں. تو کہا کہ کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کیے نہیں، میں کوئی غلط کام کر دوں، صحیح کام کر دوں. تو کہا کہ ایک بار میں نے دانستہ طور پہ آپ علیہ السلام نے کسی کام بھیجا، میں جان بوجھ کر کھیل کود میں لگ گیا، اور آپ علیہ السلام نے مجھے کہا کہ میں نے تو آپ کو اس کام کے لیے بھیجا تھا، اور میں کھیلتا رہا. آپ علیہ السلام نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا اور وہ کام کرنے کے لیے خود چلے گئے. اب آپ تصور کیجئے. تو پھر ایسی شخصیات کے اوپر انسان اپنے دلوں کو، اپنی جانوں کو قربان نہ کر. سچی بات ہے یہ پھر بھی سودا سستا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا وارث بھائی، جب آپ شفٹ ہوئے، مسلمان ہو گئے، تو کیا مشکلات پیش آئیں؟ یقیناً بڑا ہارڈ ٹائم رہا ہوگا. بالکل. اس میں اقبال کا ایک شعر اگر آپ مجھے اجازت دیں تو وہ یہ ہے کہ چومی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الارا. when I say I'm a مسلم، جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میرے اوپر ایک لرزہ طاری ہو جاتا ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد جو آزمائشوں کی چکی سے گزارا جاتا ہے، بہرحال آسان کام نہیں ہے. قرآن مجید سے پوچھیں تو قرآن مجید کہتا ہے سورہ عنکبوت آیت نمبر 2 میں، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا فہم لا یفتنون. کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ محض لا الہ الا اللہ کہنے کی وجہ سے چھوڑ دیے جاؤ گے اور آزمائے نہیں جاؤ گے؟ تو یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ آزماتے تو ہیں، لیکن اس حساب سے جو ہم صحابہ کے یا اپنے سلف کے واقعات پڑھتے ہیں، گزرے ہوئے لوگوں کے واقعات پڑھتے ہیں، اس نسبت سے میں سمجھتا ہوں کہ میرے اوپر اس طرح سے آزمائشیں نہیں آئیں. اور جہاں آزمائشیں آئیں وہاں پہ پھر اللہ نے چھوڑا نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر، یعنی آپ دیکھ، جب ہم کسی بچے کو سائیکل چلا رہے ہوتے ہیں تو ہم پیچھے سے اس سائیکل کو پکڑ کے رکھتے ہیں. وہ بچہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں چلا رہا ہوں. تو اللہ جب آزمائش میں ہمیں ڈالتے ہیں نا، تو اصل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں آزمائش میں ڈال کے ہمیں چھوڑتے نہیں ہیں، یہ یاد رکھیے گا. میں I was in دبئی، یعنی سنار کا کام تھا وہاں پہ بھی. تو اسلام قبول کر کے جب امی کو بتایا تو امی کی بس سسکیوں کی آوازیں آتی تھیں، اور سسکیوں کی آوازیں وہ اصل میں چیخو پکار تھا. ظاہر ہے جب آپ یعنی دل کے کانوں سے اس کو سنتے ہیں تو وہ ایک اپیل ہوتی ہے کہ بیٹا چھوڑ دے، اب بھی وقت ہے، ابھی کچھ نہیں بگڑا، ابھی تیری ماں زندہ ہے، ابھی میں تجھے معاف کر دوں گی، باز آ جا. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کی اماں جان نے خاموشی اختیار کی، کھانا چھوڑ دیا، دھوپ میں کھڑی ہو گئی. کہا کہ مصعب جب تک اپنے باپ دادا کے دین چھوڑے گا نہیں نا، میں نہ بات کروں گی، نہ کھانا کھاؤں گی، اور نہ چھاؤں میں بیٹھوں گی، یہاں تک کہ میری روح پرواز کر جائے. تو مصعب نے کہا کہ اماں جان، آپ کے جسم میں تو ایک روح ہے، اگر آپ کے جسم میں 100 روحیں بھی ہوتی اور ایک ایک کر کے وہ پرواز کر جاتی تو مصعب پھر بھی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بے وفائی نہیں کرتا. I don't care about that. اماں جان بھی روتی تھیں. اب بڑی یعنی ایک تکلیف بھی ہوتی تھی کہ اللہ یہ کیسی آزمائش ہے. ابو سے بات کرتے تو ابو ہوں ہاں کرتے. بہنوں نے کہہ دیا کہ ہمارا آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ ہم چاہیں بھی تو آپ کے ساتھ تعلق نہیں رکھ سکتے، کیونکہ ہم سسرال والیاں ہیں، شوہر والیاں ہیں، وہاں فیس سیونگ بھی چاہیے. بھائیوں نے کہا کہ اگر آپ نے مسیح کو خدا کا بیٹا نہیں ماننا، مسیح کو خدا نہیں ماننا، تو پھر ہمارا اور آپ کا تعلق یہ کسی صورت نہیں بن ہی سکتا. تو یعنی ایک بچپن کی محبت بھی تھی. اچھا. اور لڑکپن میں پھوپھوزاد ہماری ایک تھیں، ان کے ساتھ محبت ہوگی. اماں سے کہا کہ شادی کرنی، اماں نے کہا کہ نہیں، پھوپھو کی بیٹی کے ساتھ نہیں کرنا، ماموں کی بیٹی کے ساتھ کرنا ہے. تو
یہ بھی ایک عجیب سائنس تھی. تو میں نے کہا اچھا بہرحال میں نے آپ کو بتا دیا ہے, یہ زمانہ عیسائیت کی بات ہے. میں نے کہا اگر میں انتقال کر گیا تو یعنی خودکشی کر لی تو کہیے گا نہیں کہ بیٹے نے بتایا بھی نہیں. تو میں نے کہا کہ یہاں تک نوبت ہے. میں نے کہا ہاں جی, یعنی آپ جو بھی کام کریں پوری شدت کے ساتھ تو کریں. تو امی نے کہا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے, آئندہ کے بعد خودکشی کا نام بھی نہیں لینا, تمہاری وہیں پہ شادی ہوگی. میں نے کہا ابو نہیں مانیں گے. انہوں نے کہا تمہارے ابو کی ایسی کی تیسی. اچھا, یعنی یہ بھرپور انہوں نے ہاں. وہ سٹینڈ لیا آپ کے لیے. تو جب میں نے اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کیا اور بتا دیا تو پیچھے دیکھا تو بچپن کی محبت بھی نہیں تھی. امی ابو بھی جا چکے تھے, جس کے لیے خودکشی کرنے کے لیے تیار تھے اس نے ساتھ چھوڑ دیا. اس نے بھی کہا اگر آپ عیسائیت کے ساتھ جو ہے وہ یعنی عیسائیت کو چھوڑ رہے ہیں اور اسلام قبول کر رہے ہیں تو پھر میری طرف سے آپ کے پاس صرف ایک ہی آپشن ہے, میں یا اسلام. تو پھر ایک لمحے کے لیے میں نے سوچا کہ اسلام تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دین ہے اور اس میں توحید ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت ہے, قرآن ہے, لیکن اس طرف محض ایک لڑکی ہے. تو اس جیسی لڑکیاں تو میرے رب نے اور بھی کئی بنائی ہوں گی. تو جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو نہ ماں باپ تھے, نہ بہن بھائی تھے, نہ ہی وہ بچپن کی محبت تھی. لیکن آگے جب دیکھا تو اللہ تھے, رسول اللہ تھے, کتاب اللہ تھی, اور آپ جیسے سینکڑوں بہن بھائی تھے کہ جنہوں نے نہ صرف بہن بھائیوں کی کمی پوری کی بلکہ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑے ہو گئے. ان کا کہ عبدالوارث بھائی ہم ہیں نا آپ کے ساتھ. ایک بار میں نے ایک عشائیہ تھا اور اس پہ بیٹھا ہوا اور میں نے ان سے کہا کہ پانی دیجیے گا. تو جب انہوں نے پانی دیا تو میں نے ان سے کہا میں معذرت چاہتا ہوں آپ کو تکلیف دی. کہ عبدالوارث بھائی میری جان مانگے مجھ سے, آپ میرے بھائی ہیں, آپ نے یہ کیا بات کی کہ میں معذرت چاہتا ہوں. میری جان مانگ, میرے جگر کا ٹکڑا مانگ, میں تیرے لیے قربان کر دوں گا. تم یہ بات کر رہے ہو کہ پانی کے اوپر معذرت. یعنی کئی بار ایسے ہوا کہ میں مسجد میں داخل ہو رہا تھا اور جماعت کھڑی ہے, میں جوتے اتار رہا ہوں. کیا ہی قریب تھا کہ امام کہتے کہ اللہ اکبر, تو کسی نے بتایا کہ بھائی عبدالوارث صاحب آئے ہیں. تو امام صاحب نے کہا کہ بھائی عبدالوارث صاحب آئے ہیں, جماعت بھی وہ کروائیں گے اور بعد میں درس قرآن بھی دیں گے. واہ. تو یعنی اللہ نے ایسے بہن بھائی عطا فرمائے کہ جنہوں نے بعد میں آنے والوں کو اپنے آگے کھڑا کر دیا, اپنا امام بنا لیا. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا, تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. تو اسلام نے تو الحمدللہ آزمائشیں تو آتی ہیں. بلال سے کسی نے پوچھا کہ بلال لات منات عزا نائلہ یا غوث کی عبادت کرتے تھے تو کوئی ٹینشن نہیں تھی, اچھے دن گزر رہے تھے. جب سے تم نے عہد کہنا شروع کیا ہے, مشکلات کا ایک تانتا ہے کہ جو تمہاری طرف چلتا ہی آ رہا ہے. کہا کہ کبھی تم بازار سے برتن خریدنے کے لیے گئے ہو؟ کہا کہ ہاں. کہا کیسے خریدتے ہو؟ کہا کہ ٹھوک بجا کے دیکھتے ہیں پکا ہے کہ کچا ہے. کہا کہ تیرا رب بھی بلال کو ٹھوک بجا کے دیکھ رہا ہے کہ بلال اندر سے کچا ہے کہ پکا ہے. تو آزمائشیں تو آتی ہیں, لیکن آزمائشیں آپ کو پالش کرنے کے لیے آتی ہیں, آزمائشیں آپ کو خوبصورت کرنے کے لیے, آزمائشیں آپ کو قیمتی کرنے کے لیے آتی ہیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آزمائشیں دو وجہ سے آتی ہیں. ایک کفارہ سیئات کے لیے, جب کوئی آزمائش آتی ہے اور اس پہ آپ صبر کرتے ہیں تو آپ کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. یا پھر رفع درجات کے لیے آتی ہیں. وہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہے کہ فیضان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمانا ہے, لیکن فیضان نمازوں کے علاوہ جو ہے وہ کچھ یعنی نوافل بھی نہیں پڑھ پا رہے, زیادہ صدقہ خیرات بھی نہیں کر پا رہے, ماں باپ کی زیادہ خدمت بھی نہیں کر پا رہے, لیکن اللہ نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ درجات تو اس کے بہت ہائی رینک اس کو ملنے ہیں. تو پھر اللہ کسی آزمائش میں ڈال دیتے ہیں, فیضان اس پہ صبر کرتے ہیں, تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ صبر کیا ہے, ان اللہ مع صابرین, اور چلے تاڈا رب ہے صبر کرنے والے, اور جس کے ساتھ اس کا رب ہوگا تو پھر اس کو وہ ہائی رینک نہیں دے گا تو اور کیا کرے گا. تو یہ آزمائشیں آتی ہیں لیکن آپ کے ہائی رینک کے لیے آتی ہیں. یہ آپ, لیکن میرا یہ مشاہدہ ہے, میرا یہ تجربہ ہے, میرا یہ ایمان ہے کہ اللہ آزمائش میں آپ کو ڈالتے تو ہیں لیکن آپ کو چھوڑتے نہیں. اچھا وارث بھائی, جس طرح آپ نے 6,000 کے قریب لوگوں کو جو ہے تقریباً 6,500, تو میں یہ بیسیکلی جاننا چاہوں گا کہ کیا جب آپ مطلب بہت سے اس طرح کے لوگ ہیں ابھی بھی ہیں جو مسلمان ہونا تو چاہتے ہیں بٹ سوسائٹی کا پریشر, فیملی پریشر, پھر ایک ان کے اوپر کرائسس والا جو دور آ جاتا ہے فائنینشلی والا, اس کے ڈر سے وہ نہیں ہو پاتے. مطلب وہ کہتے تو ہیں
مطلب وہ مانتے ہیں, سب کچھ کرنا بھی چاہتے ہیں, بٹ ایک سوسائٹی کے پریشر کی وجہ سے نا وہ ایکسیپٹ نہیں کر پاتے. ایک تو اس کے اوپر بتائیں کہ کیا اس کے اندر مطلب کرنا چاہیے. دوسرا میں چاہوں گا کہ آپ نے ابھی تک جتنے لوگوں کو مسلمان کیا ہے ان میں سے کوئی ایسی اسٹوری جو آپ کے دل کو لگی ہو کہ مطلب یہ بندے نے یا یہ بچی نے ایسا کام کیا ہے کہ اگر شاید اس کی جگہ پہ میں ہوتا تو نہ کر پاتا. بالکل صحیح بات ہے. یہ تو سچی بات ہے کہ 6,500 لوگوں کو اگر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں نے اسلام قبول کرنے کا ذریعہ اللہ نے مجھے بنایا تو اس میں سے کم 6,500 ہی سٹوریز ہوں گی اس کے پیچھے. یعنی آپ دیکھیں نا ہر کسی کی الگ سٹوری ہوگی. جہاں تک بات ہے نا کہ جو لوگ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں, یس دے ایکسیپٹ کہ دیر از نو گاڈ بٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم از دا لاسٹ اینڈ فائنل میسنجر آف دا لارڈ, اینڈ دا لاسٹ اسٹیٹمنٹ, قرآن از دا لاسٹ اسٹیٹمنٹ آف لارڈ. وہ کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں, ہمارا ایمان بھی ہے, لیکن عبد الوارث بھائی یعنی کیا کریں گے؟ گھر والے گھر سے نکال دیں گے, بچوں کی شادیاں کیسے کریں گے ہم, اور اگر ہم کسی مشنری انسٹیٹیوٹ میں کام کرتے ہیں تو وہ تو ہمیں نکال دیں گے, تو یہ ہم کیسے مینیج کریں گے؟ تو یہ ٹو ڈائمینشنل جاب ہے یہ. ایک تو یہ ہے کہ ہمارے استاد جی ایک بار واقعہ سنانے لگے کہ میں نے خود دیکھا کہ میں سو رہا تھا, میرا بچہ میرے ساتھ سو رہا تھا, اور میں دیکھ رہا تھا کہ جو فین ہے اس کی وائر تھی اور اس کو آگ لگی, اور آگ لگنے کے بعد جو پلاسٹک تھا وہ میلٹ ہوا اور اس کا ایک ڈراپ بن کے اس کے بازو کے اوپر کیا ہی قریب تھا کہ وہ گرنے لگا تھا. تو میری روح کانپ گئی. میں نے بغیر کسی چیز کا لحاظ کیے اس کے اوپر چھلانگ لگائی اور اس کو اس جو پلاسٹک جو کہ آپ سمجھے فائر ڈراپ تھا وہ, کہ وہ گرم ہونے کے سبب جب وہ گرتا ہے تو پھر اترتا ہے تو ماس ہی اترتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس دن مجھے پتا چلا کہ ہمارے بچوں کو جب دوزخ میں ڈالا جائے گا, میں تو یہ ایک پلاسٹک کا فائر ڈراپ جو ہے وہ اس کو برداشت نہیں کر پا رہا تھا, تو جب ہمارے بچوں کو دوزخ میں ڈالا جائے گا میں کیسے برداشت کر لوں گا؟ اس کے بعد ان کی زندگی میں جو تبدیلی اور چینج جو آتا ہے نا وہ دیکھنے والا ہے. یعنی کیا ان کے اندر جو ہے وہ تقوی ہے, طہارت ہے, اور ان کے ایمان کا جو لیول ہے, میں I can't explain about that. اب اس واقعے کو ذہن میں رکھتے ہوئے مجھے یہ بتائیے کہ اگر ہم نے اسلام قبول نہ کیا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ یوں ہی شرک کرتے رہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے آخری نبی ہیں ان کے اوپر ایمان نہ لے کے آئے, کہ جس کے بارے میں موسیٰ نے بھی کہا, جس کے بارے میں عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا, بائبل تورات زبور میں بھی جن کی پیشن گوئی ہیں, ان کے اگر ہم ایمان نہیں لے کے آئے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو دین اسلام کے علاوہ کوئی دین لے کے آئے گا وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا, وہ اس کے منہ کے اوپر دے مارا جائے گا. کیا ہم دنیاوی مشکلات مثلا فائنینشیل جو کرائسس ہیں اس کے پیش نظر اپنے بچوں کو دوزخ میں ڈال سکتے ہیں؟ کیا خاندان کی لان تان کے پیش نظر ہم دوزخ میں ڈال سکتے ہیں اپنے بچوں کو؟ کیا جو معاشرے کا ایک پریشر ہے اس کو جو ہے وہ اس کی وجہ سے اپنے بچوں کو دوزخ میں ڈال سکتے ہیں؟ فیصلہ آپ نے کرنا. یہی تو آزمائش ہے کہ ایک طرف حق واضح ہے, دوسری طرف محض سوسائٹی کا آپ پریشر لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, تو یہ ٹھیک نہیں ہے. دوسرا ایلیمنٹ جو میں کہہ رہا تھا کہ ٹو ڈائمینشنل جاب ہے, دوسرا ایلیمنٹ اس کا یہ ہے کہ اس میں ہم مسلمانوں کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. میرے جیسا شخص جب اسلام قبول کرتا ہے, 7 جگہوں پہ رشتوں کی ہم نے ریکویسٹ کی اور 7 جگہ سے ریجیکٹ ہو گیا. یو نو وائی؟ وہ کہتے تھے کہ عبد الوارث بھی آپ کی شکل صورت بھی ٹھیک ہے, بات چیت بھی آپ ٹھیک کر لیتے ہیں, لیکن آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ کرسچن ہے, سو دیٹس وائی وی آر ویری سوری. واٹ از دس یار, یہ کیا ہے؟ اب یہ صرف میرے ساتھ نہیں ہے, سوسائٹی میں اکثر ایسے ایگزسٹ کرتا ہے. اور یہ ٹھیک وہ جو ان کے اشکالات ہوتے ہیں, لیکن ہمارے پیش نظر مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے جس نے پیدا کیا ہے اس نے میرے لیے بھی پیدا کیا ہوگا, وہ خود ہی مینج کر لے گا. یعنی ایمان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دیر از نو گاڈ بٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اللہ ایک ہے, میرا ایمان ہے کہ اللہ کے سوا. ایمان یہ بھی ہے کہ پھر جو اس کی طرف سے فیصلے ہوں اس کو بھی من و ان تسلیم کیا جائے, اس کے اوپر صبر کیا جائے, اور اس کے اوپر ایمان لایا جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے لیے جو کر رہے ہیں اس میں خیر ہوگی. تو ہم مسلمانوں کو بھی جو ہے وہ ان کے ساتھ سپورٹ کرنی چاہیے, فائنینشیل سپورٹ کرنا چاہیے. زکوٰۃ میں آپ کا ایک مصرف ہے, ضروری نہیں کہ آپ زکوٰۃ کے مال سے ہی جو ہے وہ آپ اپنے عمومی انفاق سے ان کو سپورٹ کریں. کیا ایک سیکٹر, ایک علاقہ مل کے ایک نیو مسلم کو سپورٹ نہیں کر سکتا؟
کیا ایک سیکٹر میں اتنے نوجوان نہیں ہیں کہ وہ ہم نیو مسلم کی 2 بچیاں جو ہیں وہ ان سے اپنے گھروں میں بسا سکیں؟ کیا ہمارے پاس اتنی بچیاں نہیں ہیں کہ ہم ایک نیو مسلم کے ساتھ اس کی شادی کر سکیں؟ کیا ہمارے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ ہم اس کے جو ہے وہ 6 مہینے کے لیے اس کے رینٹ کو مینیج کر سکیں؟ کیا ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم اس کو جو ہے اس کو اسمال بزنس ماڈل جو ہے بالکل ہے، یس وی کین ڈو، وی شوڈ ڈو دیٹ، ہمیں کرنا چاہیے۔ تو یہ دونوں طرف ہے کہ اس کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کیا ہوگا۔ یعنی پنجابی کا ایک شعر ہے کہ مالی دا کم پانی لانا تے پر پر مشکا لاوے، مالک دا کم پھل پھول لانا لاوے یا نہ لاوے۔ یہی تو ایمان ہے، یہی تو ایمان ہے کہ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ میں نے کہہ دیا رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد نبیہ۔ دوسری بات آپ نے جو ہے وہ پوچھی کہ کیا ہمیں سوسائٹی میں اسلام کے حوالے سے آپ نے جو سوال کیا تھا، وہ دوسرا سوال کیا تھا آپ کا؟ میں بیسیکلی کوئی سٹوری ایسی سننا چاہ رہا تھا کہ جو جن لوگوں نے اسلام قبول کیا، یہ ہمارے انہی بہن بھائیوں کے لیے ایک میسج ہے کہ جو کہتے ہیں کہ یعنی ایسا نہ ہو جائے، کہیں ارادہ باندھتا ہوں توڑ دیتا ہوں چھوڑ دیتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہیں ویسا نہ ہو جائے۔ لیکن اس میدان میں نے جو خواتین کو دیکھا نا، یعنی وہ دلیر چیتے کی بچیاں، یعنی انہوں نے چیتوں والا کردار ادا کیا ہے، شیرنیوں والا کردار ادا کیا۔ فیضان ایک بچی جس نے اسلام قبول کیا اور اس نے اپنے گھر بھی بتا دیا، میں نے اسے بڑا منع کیا کہ گھر نہیں بتاؤ، اس نے کہا کہ سر میں ہڈن نہیں رکھنا چاہتی، میں نے سر پہ دوپٹہ لینا ہے، میں نے پردہ کرنا ہے، میں نے اسلام پہ عمل پیرا ہونا ہے، میں گھر والوں کو بتاؤں گی تو میں اس کو پریکٹس نہیں کر سکوں گی۔ اور اس نے جو ہے وہ الحمدللہ بتا دیا۔ لیکن جب تک اس نے نہیں بتایا تھا، جب تک میں نے اس کو منع کیا ہوا تھا اور اس نے اس کے اوپر صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا، ایک دن میں نے رمضان میں اس کو کال کی اور میرے سامنے جو ہے نا وہ مختلف انواع و اقسام کی نعمتیں پڑی ہوئی تھیں۔ میں نے اسے کہا کہ روزہ افطار کر لیا؟ اس نے کہا نہیں سر، میں نے روزہ تو افطار کر لیا ہے پانی کے ساتھ، لیکن میں کھانا 8 بجے کھاؤں گی۔ میں نے کہا وہ کیوں؟ اس نے کہا کہ سر چونکہ گھر والوں کو پتہ نہیں ہے اور روزے میرے اوپر فرض ہیں، تو اللہ اکبر کبیرہ، کہتی سر صبح میں فجر کے وقت اٹھتی ہوں، پانی پی لیتی ہوں اور گھر والوں کو کہہ دیتی ہوں کہ میں نے آج ناشتہ نہیں کرنا، یا دل نہیں کر رہا، یا میں کالج جا کے کر لوں گی، تو سارا دن میں اسی طرح گزارتی ہوں۔ پھر جب مغرب کی اذان ہوتی ہے تو پانی کا گھونٹ پی لیتی ہوں، تو اس کے بعد پھر 8 بجے ہمارے یہاں کھانا لگتا ہے، تو تب میں افطار کرتی ہوں۔ اور میں نے کہا عبدالوارث ہوئے تف ہے تیرے اوپر، ہوئے اتنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتیں میسر ہیں، پھر بھی اللہ کی ناشکری میں مبتلا ہے۔ اور وہ اللہ کی بندی کہ جو صبح فجر میں اٹھتی ہے، چپکے سے پانی کا گھونٹ پیتی ہے، اور پھر مغرب میں پانی کا گھونٹ پیتی ہے، اور رات کو 8 بجے جا کے کھانا کھاتی ہے۔ اور میں نے کہا سبحان اللہ، صدقے جائیں امت کی ایسی بیٹیوں کے اوپر کہ جنہوں نے بغیر دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے دیکھے کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا۔ ایک بچی کہ جس نے میں نے اس کا پوڈ کاسٹ کیا اور مجھے کہنے لگی کہ عبدالوارث بھائی مسلمانوں کو نا میری طرف سے ایک پیغام دے دیجیے گا، اور وہ پیغام یہ ہے کہ ان مسلمانوں سے کہنا کہ اللہ کا واسطہ ہے، اللہ کے دین کی قدر کرو، کہ جو تمہیں بغیر کسی محنت اور مشقت اور بغیر کسی آزمائش کے جو مل گیا ہے نا، وہ اس کی قدر کرو۔ وہ بچی پڑھی لکھی خوبصورت نوجوان 22 سال اس کی ایج تھی، اور اپنے گھر سے اس لیے نکل آئی کہ عبدالوارث بھائی جب اذان ہوتی ہے تو میرا دل کہتا ہے کہ میں پردہ کروں، میں سر پہ دوپٹہ لوں، میں نماز پڑھوں، میں بھی اللہ کو سجدے کروں، میں اس میں آنسو بہاؤں، اپنے اللہ کی حمد و ثنا بیان کروں، لیکن میں کرنے سے معذور ہوں، کر نہیں پاتے۔ اس لیے عبدالوارث بھی اب گھر پہ رہنا میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ اور جب وہ آئی تو شاپر میں ایک جوڑا کپڑوں کا تھا کہ جو کل اس کی متاع تھی، جو اپنے گھر سے وہ لے کے آئی تھی۔ اور اس دن اس نے مجھے کہا کہ عبدالوارث بھائی مسلمانوں سے کہو کہ جس دین کے لیے ہم اپنے ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار، سکھیاں، سہیلیاں، اپنے گلی محلے، مال و متاع، عزت آبرو سب کچھ قربان نہیں اپنا دشمن بنا کے آتی ہیں، اور اللہ کا واسطہ مسلمانوں اس دین کی قدر کرو، اس سے پہلے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ نعمت اسلام ہم سے چھین لے۔ وہ آج تک میں پیغام نہیں فیضان بھول سکا کہ جو اس بچی نے دین اسلام کے حوالے سے ہم مسلمانوں کو نصیحت کی، اور اللہ کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ لَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب اللہ نے کہا کہ میری نعمتوں کا شکر ادا کرو، میں
اپنی نعمتوں کو مزید بڑا کر دوں گا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر میری نعمتوں کا کفر کرو گے تو میں اپنی نعمتیں کم کر دوں گا, لیکن نہیں, اللہ نے کہا کہ پھر میرا عذاب جانتے ہو تم. اگر میری نعمتوں کا کفر کیا تو یہ نعمت اسلام جتنی بڑی نعمت ہے, سچی بات ہے کہ اس کے لیے جان دے دی کہ دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا, یعنی یہ جان بھی اگر اس اسلام کے لیے دے دی جائے نا تو سچی بات ہے پھر بھی یہ مہنگا سودا نہیں ہے بھائی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم مسلمانوں کو اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وارث بھائی آخر کی طرف ہی چل رہے ہیں, لاسٹ میں ٹائم چونکہ کم ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری نشست جو سی ہے وہ جتنی دیر رہے اتنی کم ہے. کرسمس آنے والی ہے, اس کے اوپر بات کریں گے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ باہر سب مطلب مسلمان بھی ہم مطلب مسیحی برادری کو مبارکباد بھی دیتے ہیں, ان کو ان کی خوشیوں میں شامل بھی ہوتے ہیں, باقاعدہ مال سج جاتے ہیں مختلف قسم کی, یہ جو ہم تاکہ ہم ان کی خوشیوں میں شریک ہو جائیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ہم ٹھیک کرتے ہیں؟ اسی میں آپ سوال ایڈ آن کر لیں تاکہ آپ اس کو کمپائل کر کے نا ایک جواب دے دیں. میں نے آپ کے ایک پوڈ کاسٹ میں سنا تھا کہ آپ کہتے ہیں کہ میں پورا سال اپنی فیملی کو ملتا ہوں سوائے ایک یہ کرسمس والے دن کے. تو جب ہم مسلمان اپنے مسیحی برادری کی خوشیوں میں برابر کے شریک ہوتے ہیں تو آپ اپنے گھر والوں سے کیوں نہیں ملتے؟ اور دوسرا ایک سوال یہ بھی ہے میرا کہ ہمارے بہت سے دوست ہیں جو مسیحی ہیں, تو کیا ہمیں انہیں کہنا چاہیے کہ آپ مسلمان ہو جائیں؟ میں آپ کے دوسرے سوال کا پہلے جواب دے دیتا ہوں. مثلاً آپ کے سامنے ایک پہاڑی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ اس پہ جو بچہ کھڑا ہے یہ ایک قدم بھی آگے بڑھا تو یہ نیچے گر جائے گا. کیا اس وقت آپ یہ لوگ سوچتے ہیں کہ دیٹس ناٹ مائی جاب؟ میرا خیال ہے مجھے اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے, مجھے ایسے پنگوں میں نہیں پڑنا ہے. آپ کرتے ہیں یا آپ اسے بچاتے ہیں؟ بچاتے ہیں. اور اگر آپ نہیں بچائیں اور آپ لوگوں سے یہ کہیں کہ بھی ہمیں اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے تو آپ کو کوئی عقل مند کہے گا؟ نہیں کہے گا. فیضان بالکل اسی طرح غیر مسلم بھی ایک ایسے دہانے پہ کھڑے ہیں کہ آج اگر ان کی سانسوں کی ڈوری ٹوٹ گئی, حشر والے دن آپ کا گریبان ہوگا اور ان کا ہاتھ ہوگا کہ اللہ ان کو تو نے توحید عطا فرمائی تھی, ان کو تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات عطا فرمائی تھی, ان کو قرآن عطا فرمایا تھا, ان کو حق اور سچ کی جو ہے وہ آپ نے وضاحت کر کے بھیجی تھی, ان کو پیغام حق دے کر بھیجا تھا, دین حنیف دے کر بھیجا تھا, دین مبین دے کر بھیجا تھا کہ جو واضح راستہ بتاتا تھا. اللہ انہوں نے تو نہیں ہمیں بتایا. یہ تو کہتے تھے کہ اپنے کام کے ساتھ کام رکھو, ہمیں کسی کے, یہ سیکولر تھاٹ ہے کہ بھئی جو 33 کروڑ کو مانتا ہے اس کو ماننے دو, 3 کو مانتا ہے ماننے دو, آپ ایک کو مانتے ہیں تو مانتے رہیں, آپ کو کیا ضرورت ہے. یہ سیکولر تھاٹ ہے. ہم مسلمان ہیں. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. You are selected peoples for that purpose کہ آپ لوگوں کو برائی سے روکیں اور اچھائی کی دعوت دیں. آپ تو اس لیے, اور سب سے بڑی اچھائی کیا ہے کہ there is no God but اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور سب سے بڑی برائی کیا ہے کہ اللہ کے سوا بھی 3 ہیں یا 33 کروڑ ہیں. تم میرا جب زندگی کا مقصد اللہ نے واضح کر دیا کہ تم تو نکالے گئے ہو اس کام کے لیے کہ اچھائی کی دعوت دو اور برائی سے روکو, تو ہمیں اس بات کی یعنی فکر کرنی چاہیے. آج تو آپ کو ایک اچھا موبائل پیکج مل جائے, انٹرنیٹ پیکج مل جائے, تو آپ میسیج کر کے دوستوں کو بتاتے ہیں کہ یہ بڑا نفع بخش ہے. اور اگر آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اوپر آپ کو جنت مل رہی ہے اور آپ لوگوں کو نہ بتائیں تو پھر یہ یعنی یہ بخیل نہیں ہے آپ نے تو یہ پھر اپنا یعنی ذمہ داری نہیں ادا کی. تو جو پہلا سوال تھا آپ کا وہ یہ تھا کہ ہم خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں. کرسمس کو جو سیلیبریٹ کیا جائے تو یہ سچی بات ہے کہ جو اس وقت مال سجائے جا رہے ہیں, کرسمس ٹری ہے, کینڈلز ہیں, ڈریسز ہیں, کیک بنائے, یہ ایک بزنس ماڈل ہے, یہ بزنس پروموشن ہے. ملٹی نیشنل کمپنی پچھلے اپنا کئی سالوں سے جو ہے وہ یہ بزنس ماڈل کے اوپر کام ہو رہا ہے. ایک بات. دوسری بات وہ یہ ہے کہ وہ کون سی ایسی نعمت ہے یا وہ کون سی ایسی خوشی ہے جو اسلام نے ہمیں نہیں دی. ہمیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تم غیر مسلموں کی مخالفت کرو. یعنی 1 روزہ رکھا جاتا تھا مدینہ میں, رسول اللہ نے فرمایا ہم 2 رکھیں گے. یعنی آپ دیکھیں کہ ہر جگہ پہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ہمارا زیادہ حق ہے. لیکن سیلیبریشن یعنی برتھ ڈے سیلیبریشن کا نہ تو کہیں اسلام میں کوئی تصور ہے نہ کہیں عیسائیت میں تصور ہے. ہاں, جو پینتوس پلاطوس تھا یعنی اس کی جب برتھ ڈے تھی تو اس کی برتھ ڈے کے اوپر اس کی بیوی نے جو فرمائش کی تھی وہ یوحنا کا سر مانگا تھا. یعنی یہ پتہ چلتا ہے کہ جو انبیاء کے قاتل ہیں ان کی برتھ ڈے کے اوپر سیلیبریشن کی جاتی تھی, لیکن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا تو پیغام ہدایت تھا لوگوں تک پہنچانا. یعنی آج ہم نے اس پیغام ہدایت کو نظر انداز کر دیا اور باقی ادھر ادھر کی چیزیں جو ہیں وہ ہم نے ساتھ لپیٹ لیا. مجھے آپ بتائیے
کبھی کسی کرسچن نے آپ کو حج سیلیبریٹ کیا ہو یا آپ کے ساتھ حج پرفارم کیا ہو، یا مجھے آپ بتائیے کہ انہوں نے کسی وقت جو ہے وہ اپنے چرچ میں آپ کے لیے جو ہے وہ افطار پارٹی رکھی ہو، یا مجھے بتائیے کہ انہوں نے بقرہ عید کے اوپر جو ہے وہ آپ کے لیے قربانی کا اہتمام کیا ہو. کبھی ایسے ہوتا ہے؟ یعنی ہم ہی بھاگ کے آگے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی ان کی خوشیوں میں. یہ کون سی خوشیاں ہیں؟ ان خوشیوں میں تو وہ خوش ہیں. اور خوشی کون سی ہے؟ یعنی لوگ کہتے ہیں کہ میری کرسمس کا مطلب یہ تھوڑی نہ ہے کہ خدا نے بیٹا پیدا کیا، تو پھر یہ کفر کیسے ہے؟ میں آپ سے کہتا ہوں کہ مثلاً آپ کا بیٹا ہے اور آپ کی بیٹی کی شادی ہوتی ہے، اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ مبارک ہو، تو obviously میں آپ کو کس بات کی مبارک دے رہا ہوں؟ آپ نے کوئی نئی جو ہے وہ رولیکس کی گھڑی پہنی ہوئی ہے، میں اس کی تو مبارکباد نہیں دے رہا. ایونٹ کیا ہے؟ آپ کے بیٹے کی شادی ہے، اور بیٹے کی شادی میں بھی جو اسپیسیفک چیز ہے وہ نکاح ہے، ازدواج، جو وہ رشتہ ازدواج میں آج منسلک ہوئے ہیں. جب آپ میری کرسمس کہتے ہیں تو انٹینشنلی آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ جو کرسچنوں کا عقیدہ ہے کہ آج کے دن مسیح علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں، اس کے اوپر آپ مبارکباد دے رہے ہیں. تو اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ یہ کتنی بری بات ہے جو یہ اپنے منہوں سے نکالتے ہیں. کیا ہی قریب ہے کہ اس بات کے کہنے سے کہ آج خدا نے بیٹا پیدا کیا ہے، یا آسمان زمین پہ گر پڑے یا زمین شک کر دی جائے. یہ اتنی غضبناک بات ہے کہ جو یہ اپنے منہوں سے نکالتے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جس کو یعنی نارملی کرسچن اور مسلمان سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں، ان کے جو پوپ ہیں، پوپ فرانسس کو، ان کی اگر آپ کتاب پڑھتے ہیں جیزس آف نازرت، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ یعنی سال کی بات کر رہے ہیں کہ آج 2024 سال ہو گئے مسیح علیہ السلام کو پیدا ہوئے. ہمیں دن تو دور، ہمیں سال کا بھی نہیں پتا کہ کون سا سال تھا. جو اپنا مائیکل ہارٹ ہے، دی 100 جنہوں نے لکھی، وہ کہتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام کے سال میں بھی 4 سال کا فرق ہے. یعنی یہ 2024 بھی کنفرم نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ شاید یہ 2020 بنتا ہے. کینن فیرر لائف آف کرائسٹ میں لکھتے ہیں کہ 6 سال کا مسیح علیہ السلام، یہ دراصل 2024 نہیں 2030 ہونی چاہیے تھی. آپ مجھے بتائیں کہ دن تو دور، سال میں جن کا اختلاف ہو رہا ہو اور اس پہ آپ ان کو جا کے سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اور سیلیبریٹ اس بات پہ کہ جس پہ وہ کہتے ہیں کہ آج خدا کا بیٹا پیدا ہوا ہے. کیا کسی مسلمان کے شایان نشان ہے کہ وہ یہ بات کہیں؟ ہاں، آپ ان کی خوشیوں میں شریک ہونا چاہتے ہیں، دیر از نو پرابلم. جب ان کی بیٹی کی شادی ہوتی ہے، آپ تب ان کی بیٹی کی شادی میں یا ان کی جو ہے وہ اخراجات میں معاونت کیوں نہیں کرتے؟ جب ان کے بچے بیمار ہوتے ہیں، آپ ان کے بچوں کی بیماری میں کبھی ان کے گھر جا کے کوئی دوا دارو کا کوئی اہتمام کیا آپ نے؟ وہ جب کسی تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں، کبھی آپ نے، جب ان کے انتقال ہوتے ہیں، تب آپ نے ان کے ساتھ جا کے جو ہے وہ ہمدردی کا اظہار کیا؟ جب وہ کوڑے کے ٹرکوں کے اوپر جو ہے وہ آپ کے سارے شہر کا کوڑا اٹھا کے جو ہے وہ ٹرک بھر رہے ہوتے ہیں اور پسینے سے شرابور ہوتے ہیں، کبھی آپ نے جا کے اس کو سینے سے لگایا؟ کبھی آپ نے ٹھنڈے پانی کی بوتل ان کو پلائی کہ یار سارے شہر کا جو ہے وہ اتنی مشقت والا کام تم لوگوں نے اپنے ذمے لیا ہوا ہے، یہ ٹھنڈی بوتل پیو، یہاں بیٹھو، ایک بریانی کا ڈبہ میرے ساتھ کھاؤ؟ کبھی اس طرح کیا؟ یعنی یہ کیا ہے کہ جو ہپ ہاپ والا معاملہ ہے، یشی والا معاملہ ہے، اس میں جا کے جو ہے وہ آپ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، لیکن کبھی اپنے گلی کے اندر جو خاک روب ہے، جو آپ کی سڑکیں صاف کر رہا ہے، جو آپ کے آنے جانے کے حوالے سے آپ کو بہترین ماحول فراہم کر رہا ہے، کبھی اس کو سینے سے لگایا کہ انکل جی شکریہ کہ آپ میرے آنے جانے کے راستے صاف کرتے ہیں؟ کبھی اپنے ٹیچر کو جا کے آپ نے اس کی تنگی تکلیف پریشانی مجبوری میں جو ہے وہ کبھی جو ہے وہ اس کو پوچھا کہ سر کسی طرح کی کوئی پریشانی تو نہیں ہے، کوئی ٹینشن تو نہیں ہے؟ یعنی واٹ از دیٹ یار، کہ بس جس میں جو ہے وہ شراب و کباب کی محفلیں چلتی ہیں اسی میں ہی آپ نے سیلیبریٹ کرنا ہے، باقی سیلیبریشن کس نے کرنی ہے؟ باقی جو ان کے دکھ درد ہیں، جو ان کی تکالیف ہیں. نبی علیہ السلام کے غلام تھے، جب پتہ چلا کہ بیمار ہیں، آپ علیہ السلام گھر میں بیمار پرسی کے لیے گئے، عیادت کے لیے گئے، اور آپ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اس کی زندگی کی سانسیں کم ہیں، آپ نے اشارہ کیا کہ بیٹا اشہد اللہ الہ الا اللہ کہو. اس نے باپ کی طرف دیکھا، باپ نے کہا کہ بیٹا جو آقا گھر آ گئے ہیں تیری عیادت کے لیے، وہ پتر اس کو انکار کرنا ٹھیک نہیں ہے، یہ جو کہہ رہا ہے یہ صحیح ہے، کیونکہ یہ صادق بھی ہے، یہ امین بھی ہے. آپ دیکھیں نا، یہ ہم کیوں یعنی کسی دوسرے کی تنگی تکلیف پریشانی، وہ جو اماں تھی، وہ جن کا بوجھ اٹھایا اور آپ علیہ السلام نے ان کی مدد کرنا چاہی، تو اس نے کہا کہ بیٹا میں تمہیں نصیحت کرتی ہوں، یہاں محمد نامی ایک جادوگر آ گیا، اس سے بچنا. سامان جب پہنچایا رکھا تو کہا کہ اماں جان وہ محمد نہیں. یہ ہم کیوں نہیں کرتے؟ یعنی بس سیلیبریشن کرسمس کے موقع پہ ہی آتی ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ جی مجبوری ہے، کیا کریں؟
یعنی ہم جاب, میں کہتا ہوں میری تو کوئی مجبوری نہیں ہے, سارا سال ملتا ہوں اپنے پیرنٹس کے ساتھ, یعنی کرسمس کے دن میں نہیں جاتا, واٹ از دیٹ, کیا ہو جائے گا؟ یعنی ٹھیک ہے ایک دن اگر میں ان کی آنکھوں سے غائب ہو جاؤں گا, دوسرے تیسرے دن پھر جو ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم کرنا چاہیں اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہیں, اسلام کے مطابق غیر مسلموں کے ساتھ اچھے معاملات کردار اپنانا چاہیں, اسلام کا پیغام پہنچانا چاہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ ہمارے ذہنوں کے جو ہے وہ اختراع ہے, اور جو سیکولرزم اس وقت ہمارے ذہنوں پہ چھایا ہوا ہے, بس اسی کی آڑ لیتے ہوئے ہم اپنے دین کو جو ہے وہ اس کے ساتھ یعنی اس سے نیچا کرنے کی ہماری کوشش کریں. کمیاں کوتاہیاں. ہاں بالکل. بہت شکریہ وارث بھائی آپ کے وقت کا. اور میں ابھی اسی پوڈ کاسٹ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ نے ایک نشست کا موقع پھر دینا ہے ہمیں انشاءاللہ. اور آپ کا اس حوالے سے کوئی بھی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں, تاکہ ہم اگلی نشست میں اس کو بھی اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.